إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، ابھی ہمارے سروں سے رمضان المقدس کا بابرکت مہینہ گزرا ہے. اور یہ اب شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو گیا، جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس میں حاجی لوگ حج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. لہذا جن جن لوگوں نے رمضان المقدس کے مہینے کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزار دیا، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اللہ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. رمضان المقدس کا مہینہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، اللہ رب العزت نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا. لہذا تمام کے تمام وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان المقدس کا مہینہ اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہ کر کے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے شب قدر کی تلاش کرنے میں اعتکاف کی حالت میں گزارے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. وہ عید کی نماز کے بعد ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، بالکل پاک اور صاف ہو گئے. لہذا اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال نامے کو بالکل پاک اور صاف کر دیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے، اب یہ ہماری سوچ ہے یا ہمارا نصیب ہے
کہ اب ہم آگے اس اعمال نامے کے اندر کیا بھریں، اس کو ہم نیکیوں سے پر رکھیں یا گناہوں سے اس کو پھر دوبارہ سے گندا کر لیں۔ اللہ رب العزت نے تو اپنا کام کیا اور اللہ نے اس اعمال نامے کو بالکل صاف کر دیا، لہذا اب بندوں کا نصیب ہے، اب بندوں کے اندر کتنی عقل ہے کہ اس برتن کو یا وہ اس اعمال نامے کو کس طریقے سے بھریں، آیا اسے گناہوں سے گندا کریں یا اس کو نیکیوں سے بھر لیں جو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے، جو ان کی جنت کا ذریعہ بنے۔ لہذا امید یہی ہے کہ تمام بندے اور بندیوں سے کہ جب اللہ نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا تو انشاءاللہ اب اس اعمال نامے میں گناہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جائیں گی۔ لہذا اسی طریقے سے یہ جیسے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کے نیک بندے اپنے ارادے کر چکے ہیں کہ میں اب گناہوں کی زندگی سے توبہ کروں گا، اب میں نیک کام کی زندگی شروع کروں گا، اب میری زندگی میں صرف نیکیاں ہوں گی، گناہوں سے اپنے اعمال نامے کو خراب نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک بات جو مجھے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اب سال کا آغاز ہو رہا ہے، اب ہمارے مدارس اسلامیہ کے کھلنے کا وقت ہے، جہاں پر اللہ کے قرآن کو پڑھایا جائے گا، جہاں پر اللہ کے قرآن کو سکھایا جائے گا، یہاں تک کہ علوم نبویہ کے دیوانے کہ جو ان کو اپنے سینے کے اندر بسانا چاہتے ہیں، لہذا وہ اس طرف محنت میں لگ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عید کی چھٹیوں میں بلکہ خاص عید والے دن دارالعلوم کی سرزمین پر ہمارے طلبہ محنت کر رہے تھے، ہم ادھر اچھے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے تھے، لیکن وہ ہمارے معصوم طلبہ ہاں ان چھٹیوں میں اور خاص عید کے دن میں وہ اللہ کی کتاب کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کسی طریقے سے دارالعلوم میں ہمارا نمبر آ جائے، کسی طریقے سے اللہ ہمیں اس مدرسے کے لیے اور اس جامعہ کے لیے قبول کر لے۔ وہ اسی محنت میں لگے ہوئے تھے، دعا کرتے ان کے لیے بھی اللہ تمام طلبہ کو کامیابی عطا فرمائے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں، اس وقت میں اگر میں اور آپ چاہیں تو اپنے لیے بھی اللہ کی رضا کے اور سامان اکٹھے کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں، یہ جو ہماری جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں، یہ میری اور آپ کی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر میں اور آپ چاہیں۔ وہ رضا کا ذریعہ کیسا ہے؟ اگر ہم ان معصوم طلبہ کو، اگر ان معصوم بچیوں کو ہم مدرسوں کی زینت بنا دیں اور ان کو قرآن کریم کی طرف لے کر کے جائیں اور ہم ان کو قرآن کے عالم اور حافظ بنانے کے ارادے کر لیں تو یاد رکھنا میرے بھائی، یہ میری قبر کے سکون کا ذریعہ بنیں گے، یہ میری جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ لہذا جس طریقے سے یہ سال شروع ہوا، میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے، کیوں نہ ان معصوم طلبہ کو ہم مدرسوں کی طرف لے کر کے جائیں، مکتبوں کی طرف لے کر کے جائیں، انہیں حافظ ہونے کی طرف لے کر کے جائیں، انہیں عالم بننے کی طرف لے کر کے جائیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اعتبار سے ہاں جو تو نے محنت کی اللہ نے تجھے وہ دے دیا، جو تیرے مقدر میں تھا اللہ نے وہ تجھے دے دیا۔ لہذا تو نے مکان کے لیے محنت کی، اللہ نے مکان دیا، تو نے کاروبار کے لیے محنت کی، اللہ نے کاروبار دیا، یہاں تک کہ اولاد کو کامیاب کرنے کی محنت کی، اللہ نے اس میں بھی تجھے کامیاب کیا، یہاں تک کہ اولاد پڑھ لکھ کر کے اچھی ہو گئی، اللہ نے تجھے اس میں بھی کامیاب کیا۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر بڑے درد دل سے اکثر جگہ کہتا ہوں، او اللہ کے نیک بندو، ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیار کیا؟ ہم نے اپنے حشر کے میدان کے لیے کیا تیار کیا؟ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی،
ہم نئی مدرسوں کی زینت بن سکتے ہیں، ہم نئی مدرسوں کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہماری عمریں بہت زیادہ ہو گئی، یا کام کی وجہ سے ہم زیادہ مصروف ہو گئے، کاروبار کی وجہ سے ہم زیادہ مصروف ہو گئے، لیکن کیا میں اور آپ اپنی اولادوں کی طرف سے بھی بے خبر ہو جائیں گے؟ کہ اپنی اولادوں کی طرف سے بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے؟ لہذا جس طریقے سے ہماری فکریں یہ لگی ہوئی ہیں کہ ہماری اولاد اسکول اور کالجوں میں جا کر کے کامیاب ہو جائے، بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن یہ اسکول و کالج کی کامیابی صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے، صرف اور صرف آنکھیں بند ہونے تک محدود ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم نے قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ہم نے حشر کے میدان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اگر نہیں کیا، ابھی بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ یہ سال کا شروع ہو رہا ہے، مدارس اسلامیہ کے دروازے کھل رہے ہیں، اور وہ تم سے کسی فیس کا معاملہ نہیں رکھیں گے یا کسی فیس کا مطالبہ نہیں کریں گے، نہ تمہاری غریبی کو دیکھیں گے نہ تمہاری امیری کو دیکھیں گے، بلکہ ان کے دماغ کے اندر صرف یہ ہے کہ تم اپنے طلبہ کو لے کر کے آؤ، کمزور سے کمزور طلبہ کو لے کر کے آؤ، غریب سے غریب طلبہ کو لے کر کے آؤ۔ یہ مدارس والے تمہارے طلبہ کو کامیاب کر کے تمہیں دیں گے، یہ مدارس والے تمہارے طلبہ کی پرورش کریں گے، ان کے کھانوں کا انتظام کریں گے، ان کے سونے کا انتظام کریں گے، یہاں تک کہ اللہ نے چاہا جب تم اپنے طلبہ کو لے کر کے جاؤ گے تو ہر چیز کی ذمہ داری اگر تم چاہو تو مدرسے والے اپنے سروں پر لینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور کیا آسانی چاہیے مجھے اور آپ کو؟ لہذا ان میں مدرسے والوں کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں، یہ فائدہ میرا اور آپ کا ہے۔ اگر اولاد کامیاب ہو گئی تو باپ کی قبر نور سے منور، اگر اولاد کامیاب ہو گئی تو ماں کی قبر نور سے منور، یہاں تک کہ یہ ایسا علم ہے یہ خالی دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اگر آپ اپنی حافظ اور عالم اولاد کو اس دنیا میں چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے اور قبر کے اندر جا کر کے آرام کرو گے، یاد رکھنا ان کی زبان سے نکلے ہوئے تمام نیکیوں والے الفاظ، تمام ثواب والے الفاظ تمہاری قبر تک سکون پہنچاتے رہیں گے، تمہاری قبر کو نور سے منور کراتے رہیں گے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ میں اکثر جگہ وہ بات اکثر لوگوں کو بتلایا کرتا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو، کیا آپ نے ان دو دوستوں کی بات نہیں سنی کہ جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، بڑی غلطیوں کے اندر ڈوبا ہوا، دوست کو نظر آتا ہے کہ قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، قبر میں اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، کئی دن ایسے خواب کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی کئی روز گزر گئے، دیکھا کہ اب جنت کی کیاریوں میں ہیں، دیکھا کہ اللہ نے اس کو پریشانی سے نکال کر اللہ نے اس کو سہولت کے اندر لا کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا معلوم کیا گیا اور کل تک تو پریشان تھا، کل تک تو عذاب کے اندر مبتلا تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کی ہواؤں میں ہے، تو جنت کی سہولتوں میں ہے۔ لہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن آج میرے بچے نے مکتب میں جا کر، مسجد میں جا کر آج بسم اللہ شروع کی ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور عذاب کو ہٹا لیا۔ آپ گناہوں کی وجہ سے، اگر گناہ کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے اگر قبر میں بھی پکڑے جائیں اور ادھر اولاد نیکیاں شروع کر دے، ادھر اولاد اللہ کے راستے پر چلنے والی ہو جائے، تو اس اولاد کا اثر تمہاری قبروں تک بھی پہنچے گا، اللہ تمہیں وہاں سکون عطا کرے گا۔ لہذا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم نے ہر چیز کے لیے محنت کی ہے، ہر چیز کے لیے، کبھی مکان کے لیے بھاگے اور دوڑے، کبھی کاروبار کے لیے بھاگے اور دوڑے، کبھی اولاد کی کامیابی کے لیے بھاگے اور دوڑے، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی خیال کیا کہ ہمیں قبر کے اندر بھی جانا ہے، ہمیں حشر میں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہم اپنی قبر کو سکون والی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور وہ آسانی یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف لے کر کے آ جائیں۔
ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر کے آ جائیں، اسلام کی طرف لے کر کے آ جائیں۔ کتنا آسان ہے، کوئی منع نہیں کرتا آپ اسکولوں سے ہٹائیں، کالجوں سے ہٹائیں، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، ان کو اچھے کالجوں کے اندر تعلیم نہ دیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اسکول کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، کالجوں کے بعد بھی ان کے پاس بہت لمبی رات ان کے پاس بچ جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو خیال کیوں نہیں آتا کہ ذرا سا وقت اس کا مسجد کے اندر بھی جا کر کے لگ جائے، کسی مکتب کے اندر جا کر کے لگ جائے، کم از کم یہ نہیں کہتے کہ ان کو حافظ بناؤ یا عالم بناؤ، کم سے کم اولاد قرآن کو ایسی پڑھنے والی ہو جائے جیسا قرآن اللہ کو پسند ہے۔ اولادیں پڑھتی ہیں، لیکن معلوم ہوا کسی عورت کے پاس قرآن پڑھ لیا وہ نہ پڑھنے کے برابر ہے، بلکہ ایسے پڑھنے والوں پر تو قرآن لعنت کرتا ہے کہ فلاں آبا کے پاس، فلاں کے پاس ہم نے پڑھ لیا تھا، لہذا میرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، میری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، لیکن پڑھتی کیسے یا پڑھتا کیسے ہے ذرا ہم دیکھو تو صحیح۔ لیکن اگر ان کا قرآن سننے پر آ جائیں تو کوئی ادائیگی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ادائیگی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی حرفوں کو نکالنا ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے بگاڑ کر کے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کا قرآن بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ خود بھی لعنت بھیجتا ہے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے طلبہ، بہت سارے اسکول اور کالجوں میں جانے والے بچے اور بچیاں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن کبھی ہم نے ان کا قرآن اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنوایا، کبھی ہم نے ان کا قرآن مسجد کے مؤذن صاحب کو سنوایا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ ہمارا بچہ یہ کیسا قرآن پڑھتا ہے، کیا یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے یا یہ قرآن بگاڑ کر کے پڑھتا ہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری بچیاں ہماری، اسی طریقے سے زیادہ تر بچیاں ہماری، ہاں 100% میں سے 10% کو نکال دیجئے کہ 10% بچیاں جو مدرسوں میں قرآن پڑھ رہی ہیں، جو کسی عالم کے پاس قرآن پڑھتی ہیں وہ تو ٹھیک پڑھتی ہیں، لیکن جتنی بچیاں ہماری گھروں کے اندر قرآن پڑھ رہی ہیں یا بڑی بوڑھی آپاؤں کے پاس قرآن پڑھ رہی ہیں، زیادہ تر ہم نے بچیوں کو دیکھا اور ان کا قرآن سنا، وہ سننے کے قابل نہیں تھا، وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے نیک بندو، آؤ، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اسکولوں میں نہ بھیجو، کالجوں کے اندر نہ بھیجو، لیکن میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں، کیونکہ جو وقت آپ کے بچے کا بچ جائے، اسکول اور کالج سے بچ جائے، کیونکہ آپ کا بچہ اسکول میں جا کر سمجھدار ہو رہا ہے، کالج میں جا کر کے اللہ اس کو ہوشیاری عطا کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوشیاری غلط راستے پر پڑنے لگتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوشیاری گمراہی کا سبب بننے لگتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اسکول اور کالج میں جانے کے بعد جب یہ اپنے ٹیچر کا یا اپنے بڑے ذمہ داروں کا لیکچر سن کر کے آتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ آ کر کے موبائل کو دیکھتا ہے اور موبائل میں کسی کی بھی تقریر سنتا ہے، کسی کا بھی بھاشن سننے لگتا ہے، لہذا موبائل کے اندر بڑے سے بڑے دشمنان اسلام ہیں جو ٹوپیاں لگا کر کے بیٹھے ہیں، جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے ہیں اور دیکھنے میں عالم اور حافظ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے علامہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی باتیں صرف اور صرف ہماری اولادوں کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں۔ ہوشیار بن رہے ہیں ہمارے طلبہ، لیکن کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر سن کر کے آتے ہیں، پھر اپنے اماموں کو پریشان کرتے، اپنے علماء کو پریشان کرتے ہیں، وہ اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے ہیں، کبھی اسلام پر کھلا سوال کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کی زندگی پر سوال کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی اللہ کے نبی کے نکاح حضرت عائشہ سے جو ہوا اس پر سوال کرتے ہیں، کبھی 11 نکاح کیوں ہوئے اس پر سوال کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کی زندگی پر نعوذ باللہ سوال کرتے ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کے بچے ہوشیار بنتے جا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ ہوشیاری کہیں ان کی گمراہی کا سبب نہیں بن رہی ہے، کہیں وہ دین سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں، کہیں وہ اسلام کے اندر شکوک و شبہات تو نہیں پیدا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر جا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہمارے طلبہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہیں۔
سارا وقت اسکول کے لیے، سارا وقت کالج اور ٹیوشن کے لیے۔ پڑھانے والے اسلام کو نہیں مانتے، پڑھانے والے شریعت کو نہیں مانتے، پڑھانے والے اللہ کے نبی سے محبت نہیں رکھتے، تو جیسا پڑھانے والا ہوگا ویسا ہی اثر ہماری اولادوں کے اندر پہنچے گا، ویسا ہی اثر ہماری اولادوں کے اندر جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کہتا آپ وہاں سے ہٹائیں، بلکہ میری درخواست صرف یہ ہے کہ جو ان کا وقت بچ جائے ان کو اپنے عالموں کے پاس لے کر کے آؤ، ان کو اپنے علماء کے پاس لے کر کے آؤ، ان کو اپنے ائمہ کے پاس لے کر کے آؤ کہ یہ جو تیرا خالی وقت بچا ہے، جو تیرا اسکول میں جا کر کے ہو سکتا ہے کسی نے ذہن خراب کیا ہو، اللہ اس تیرے وائرس کو ان علماء کی برکت سے نکال دے۔ کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ اے اللہ کے نیک بندو، اور یہ رونا تب تک رویا جاتا رہے گا جب تک ہم اپنے اسکول اور کالج قائم نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنی یونیورسٹیاں قائم نہیں کر لیتے۔ اس سے زیادہ حال خراب ہماری بچیوں کا ہے۔ ذرا کڑوی بات کہنے چلا ہوں، او اللہ کے نیک بندو، لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ان سے زیادہ حال خراب میری اور آپ کی بچیوں کا ہو چکا ہے، میری اور آپ کی بہنوں کا ہو چکا ہے۔ لہذا وہ جتنی زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں، جتنی زیادہ اسکول اور کالج کے اندر جا کر کے کامیاب ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ ان کے دلوں کے اندر مجھ سے اور آپ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ غیروں کے ساتھ جانا پسند کر رہی ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر سے نکال دیا گیا کہ نکاح کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے، ان کے دلوں سے نکال دیا گیا کہ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اس کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ یہ ان کے دلوں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری بچیاں جو دل کے اندر آتا ہے پسند کر رہی ہیں، جو دل کے اندر آتا ہے کسی سے بھی نکاح کر رہی ہیں، جو دل کے اندر آتا ہے اسلام کو اور میری اور آپ کی عزتوں کو کچل کر کے وہ غیروں کو پسند کر کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جانتے ہو اس کی وجہ وہ نہیں، اس کی وجہ بھی میں اور آپ ہیں۔ کون کرے گا ان بچیوں کا خیال؟ بعد میں جب کوئی بچی قدم اٹھا لیتی ہے، میں بھی برا کہتا ہوں، آپ بھی برا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس بچی کے ساتھ ایسا کر دو، کوئی کہتا ہے ایسا کر دو۔ ارے جو جانے والی ہے چلی گئی، اللہ سے دعا کریں گے وہ واپس آ جائے، اس کو عقل آ جائے۔ جب اس کو دھوکہ ملے گا تو ضرور واپس آئے گی، لیکن اس وقت اس کا سب کچھ لٹ چکا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہماری بچیاں ہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، جو جوانی کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، میری اور آپ کی ہے، ماں باپ کی ہے۔ کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جس میں کوئی بچی ہماری ایمان والی کسی غیر کے ساتھ نظر نہ آتی ہو۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے، باقاعدہ ان کو کوئی آر بھی نہیں ہے، ان کو کسی کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے، وہ کھلے کے اندر گھوم رہی ہیں۔ لہذا کبھی کبھی تو خطرہ انہی کو ہو جاتا ہے جو ان کو جا کر کے ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ اتنا بھوت ان کے دماغ کے اندر سوار ہو چکا ہے، اور اتنا اسلام کی اور شریعت کی اور نکاح کی جو عظمت اور ضرورت ہے ان کے دلوں سے ایسی نکالی جا چکی ہے کہ کبھی کبھی تو جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کو بھی خطرہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں سمجھانے کے چکر میں خود سلاخوں کے پیچھے نہ چلا جاؤں۔ ایسا ہو رہا ہے۔ کون ہے ان تمام بچیوں کا خیال کرنے والا؟ کون ہے ان بچوں کا خیال کرنے والا؟ میں اور آپ ہیں اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ ہیں۔ پڑھانے کے لیے منع نہیں ہے، پڑھانے کے لیے منع نہیں ہے، اچھی تعلیم کے لیے منع نہیں ہے، میری بچی ڈاکٹر انجینئر ہو جائے اس کے لیے منع نہیں ہے۔ لہذا آپ بھی بچیوں کے باپ ہیں، میں بھی بچیوں کا باپ ہوں، لہذا میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہوں، دھمکا نہیں رہا ہوں، تمہیں تانے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں، او اللہ کے نیک بندو، یہ ہمارے بچے اور بچیاں گمراہ ہونے سے کیسے بچ جائیں۔ اس بات کو دل پر نہ لینا، کیونکہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی سازش کام کر رہی ہے، بڑی محنت کام کر رہی ہے۔ ڈر ان کا نہیں کہ وہ سازش کام کر رہی ہے، ڈر اس چیز کا ہے کہ میں اور آپ بالکل بے خبر ہیں،
ڈر اس چیز کا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج میں بھیج کر کے بالکل ایسے بے خبر ہو جاتے ہیں جیسے ہماری بچی بالکل محفوظ ہے، اسے کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے او اللہ کے نیک بندو۔ لہذا اب میں آپ سے درخواست کرنے لگا، جو ہمارے بچوں کا وقت خالی بچ جائے، جو ہمارے بچے اسکول اور کالجوں سے آئیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین سے جوڑ کر کے رکھیں، ان کو شریعت سے جوڑ کر کے رکھیں۔ اگر بچیاں ہیں ان کو اللہ والیوں کے پاس روک کر کے رکھیں، اور جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اگر وہ ان کے پاس مغرب کے بعد کا وقت ہے تو اپنے بچوں کو مغرب کے بعد امام صاحب کے حوالے کر دیں، پڑھانے والوں کے حوالے کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہماری بچیاں ہیں، ہاں جس طریقے سے وہ اسکول اور کالج میں اچھے نمبرات حاصل کر رہی ہیں، اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو چاہیے وہ قرآن کے اندر بھی اول نمبر ہوں، وہ اردو پڑھنے میں بھی نمبر اول ہوں، اسی طریقے سے وہ حدیثوں کی کتاب پڑھنے میں بھی سب سے آگے ہوں۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں اسکول اور کالج کے اندر تو بڑی نمبر 1 ہیں، لیکن اگر ان سے معلوم کیا جائے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ان کو معلوم نہیں ہے، ان سے کہا جائے قرآن کی کتنی سورتیں ان کو یاد ہیں، اگر معلوم کرے تو حفظ ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ لہذا ان سے کہیں کہ غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، جب یہ بنیادی چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا ان بچیوں کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جب ان کے دل میں شریعت ہے ہی نہیں، جب ان کے دل میں اسلام ہے ہی نہیں، جب وہ اسلام کو جانتی ہی نہیں، جب وہ صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیں گی نہیں، جب وہ صحابیات کی قربانی کو پڑھیں گی نہیں، اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر جب تک ایمان اور اللہ کی محبت نہیں آئے گی وہ کسی بھی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر سکھایا ہی نہیں گیا، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ڈالا ہی نہیں گیا، ان کے دل میں اللہ سے محبت ڈالی ہی نہیں گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ ابن سیرین کی بیٹی ہیں جن کو حضرت حفصہ کہا گیا ہے، جانتے ہو اللہ رب العزت نے بڑی ان کو دولتوں سے نوازا، وقت کی حافظہ ہیں، وقت کی قاریاں ہیں، اللہ نے بڑے علم سے نوازا۔ کسی بزرگ نے معلوم کیا تھا کہ اس وقت میں اس زمین پر سب سے بڑا اللہ والا کون ہے، تو ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہی حضرت حفصہ جو ابن سیرین کی بیٹی ہیں۔ لہذا کسی نے کہا کہ وہ حضرت حسن بصری سے بھی آگے بڑھ گئی، کہا کہ ہاں بہت ساری خاصیتیں ان کے اندر ایسی ہیں کہ وہ حضرت حسن سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں۔ معلوم کیا گیا کون کون سی خاصیتیں ہیں، تو بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنوا رکھی ہے، لہذا اسی کے اندر رہتی ہیں، اعتکاف کی نیت کرتی ہیں، 30-35 سال تک اعتکاف کی نیت سے وہاں رہی ہیں، لہذا کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی مسجد سے باہر آتی، قرآن کا حفظ کر لیا، لہذا رات میں تہجد کے وقت عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی اور صرف اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی اور روتی رہتی، پڑھتی رہتی۔ 20 سال تک مسلسل ان کا یہی معمول رہا کہ صرف تہجد کی نیت باندھ کر کے قرآن پڑھتی گئی اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتی گئی۔ ویسے ہی نہیں نکل گئی حضرت حسن بصری سے آگے، ان کی باندی محلے میں کسی پڑوس کے اندر جاتی ہیں، کسی نے معلوم کیا تمہاری مالکہ کیا کر رہی ہیں، وہ باندی بیچاری چونکہ سیدھی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، نہ جانے ان سے کون سا گناہ ایسا ہو گیا جو 20 سال سے ابھی تک معاف نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری بچیوں کے حال ہونے چاہیے، لیکن آج ہمارے دماغوں کے اندر یہ تو ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہماری بچیوں پر آ جائیں، لیکن اس کے نقصانات کتنے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں کو کچل کر کے، ہماری عزتوں کو کچل کر کے ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ان کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ ہمارا نوجوان بیچارہ محنت کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، لیکن کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ وہ الٹے اگر ماں باپ کو کہا جائے
تو ماں باپ بھی آزاد چھوڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، جو چلی گئی ان کی کوئی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر نہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون ایسا ہی ہو چکا ہے، قانون تانا شاہ ہو چکا ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے کوئی سوال و جواب نہیں، دیگروں کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو پھر میری اور آپ کی خیر نہیں، کیونکہ قانون کچھ اس طریقے کا بن چکا ہے۔ لیکن میں اور آپ خود اپنی بچیوں کو سنبھالنے والے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالنے والے ہیں، لہذا ہماری بچیوں پر غیروں کا اثر نہ پڑے، لہذا دوسروں کا اثر نہ پڑے، اس کے لیے میں کچھ آپ کو ایک درخواستیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو اور خاص طور سے ہم ان جوان بچیوں کو جو زیادہ جوان ہو گئی ہیں اپنی دعوت و تبلیغ کی طرف لے کر کے آئیں، ایمان کے گھروں کے اندر حلقے لگائیں، لہذا تعلیم کو اپنے گھر کے اندر مضبوط بنائیں، لہذا ہمارے گھر کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی دینی کتاب کوئی نہ کوئی ہماری بچیوں کے سامنے پڑھی جانی چاہیے۔ اس چیز کو اپنے یہاں پر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ لہذا جو ہماری بچیاں بھی چھوٹی ہیں ان کو مدرسوں کے اندر داخل کرائیں، یا ان کو ایسی ایمان والیوں کے پاس بھیجیں جو قرآن کو پڑھنا جانتی ہیں، جو وقت کی عالمہ ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اپنی بچیوں کا کچھ وقت ان کے پاس بھی جا کر کے لگوائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس پر عمل؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے بچے اسکول اور کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں وہاں سے ان کو نہ ہٹایا جائے، بلکہ ان بچوں کو ذرا سا ان کا وقت نکال کر کے مسجد کے اندر بھی لے کر کے آئیں۔ چاہے ہمارا بچہ کتنا ہی جوان ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اس کا مسجد سے غیر حاضر رہنا یہ ہم کو گوارا نہ ہونا چاہیے۔ اپنے جوان بچوں سے نمازوں کی پابندی کرائی جائے، اپنے جوان بچوں کو مسجد کے اندر لا کر کے پڑھایا جائے، عشاء کے بعد لا کر کے پڑھایا جائے۔ جب وہ اس نورانی اور قرآنی محفل کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم کوئی دنیا کی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے معصوم بچوں کو تو پڑھا لیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں ایک وقت میں، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ان کا داخلہ مسجد کے اندر جا کر کے کرائیں، ان کا داخلہ عشاء کے بعد مسجد کے امام کے ہاتھوں میں کرائیں۔ اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اسکول اور کالج میں جانے والے اپنے بچوں کو محفوظ نہ سمجھیں، ان کے ایمانوں کو محفوظ نہ سمجھیں، ان کی شریعت کو محفوظ نہ سمجھیں، پتہ نہیں کب ان کے پیر پھسل جائیں۔ لہذا ضروری نہیں کہ غلطیاں بچی ہی کریں، غلطیاں ہمارے بچوں سے بھی ہو سکتی ہیں، نوجوان لڑکوں سے بھی ہو رہی ہیں۔ وہ تیزی کے ساتھ اسلام اور شریعت کے اندر شک پیدا کرنے لگے ہیں، نئے نئے سوالات لے کر کے آتے ہیں، نئے نئے سوالات لا کر کے پریشان کرتے ہیں۔ وجہ ان کی صرف یہ ہے کہ ان کے دماغ کو پھیرے جانے پر محنت کی جا رہی ہے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغوں سے اللہ کی اور شریعت کی محبت بڑی تیزی کے ساتھ نکالی جا رہی ہے۔ لہذا یہ تو فی الحال کی آپ سے درخواست ہے، اور دوسری ایک بڑی درخواست یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اپنے اسکول قائم کیے جائیں، اور جو لوگ اسکول قائم کریں وہ اپنی قوم کے اعتبار سے فیس کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسکول بنا لیا، آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، جتنی دماغ کے اندر فیس آئے گی اتنی رکھیں گے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال کیا جائے، غریب بچوں کا خیال کیا جائے۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، قوم آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے بچوں کو پڑھایا جائے۔ خالی زکوٰۃ مدرسے کے لیے نہیں ہے، اگر اسکول کے اندر بھی غریب طلبہ پڑھتے ہیں تو اس زکوٰۃ کو ہم غریب طلبہ پر لگا سکتے ہیں۔ خالی زکوٰۃ مدرسے کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ہماری زکوٰۃ اس کی ڈریس پر بھی لگ سکتی ہے، ہماری زکوٰۃ اس کے کورس پر بھی لگ سکتی ہے، ہماری زکوٰۃ اس کے کھانے اور پینے پر بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے بہت سارے غریب بچے ہم نے دیکھے کہ اسکول کے اعتبار سے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن گھر کی کمزوری کے اعتبار سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کے ذمہ دار بھی میں اور آپ ہیں۔ کیا ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے کسی غریب بچے کی فیس نہیں بھر سکتے؟ اس کی ڈریس، اس کی کورس نہیں لا سکتے؟ لہذا کرنے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن کریں کون؟ صرف ایک طریقہ جو چلا ہوا آ رہا ہے اسی پر ہم چلتے جا رہے ہیں۔
اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایسے ادارے اللہ ہمیں قائم کرا دے کہ اس میں حافظ بھی بنے اور اسی میں بچہ 10ویں بھی کر لے، انٹر بھی کر لے۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، فی الحال تو ہم اپنے بچوں کو دین سے، شریعت سے، اسلام سے، مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھیں، اور آنے والے وقت میں ایسے اسکول اور کالج قائم کیے جائیں، ان میں فیس بھی مختصر رکھی جائے۔ اللہ جس طریقے سے مدرسے والوں کی مدد کرتا ہے، اس طرح اللہ کے اسکول والوں کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ اس طریقے سے کالج والوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں ہم غریبوں پر فیس اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ غریب بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ اور ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر ہم سوچنے لگیں، کوئی آج کے دور میں غریب نہیں ہے، کوئی آج کے دور میں اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے بچے کو نہ پڑھا سکے۔ آج ہر ایک مزدور دن میں 400 روپے کما رہا ہے، 500 روپے کم سے کم روزانہ کما رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس میں سے 100 روپے نکال کر کے ایک طرف رکھ لے، ایک مہینے میں 3000 بیٹھتے ہیں۔ اگر تیرے 3 بچے ہیں تو 1,000 روپے مہینہ تو اپنے بچے کو غریب سے غریب ہی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن کریں کون؟ ہمارے اپنے شوق پورے نہیں ہوتے، گھر کے بچے بالکل ان پڑھ ہیں، اور گھر کی ڈشیں دیکھے تو مرغے اور قورمے اور بکرے چل رہے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں ہے، مکان کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ غریب ہیں لیکن اگر ان کی شادیاں دیکھیں تو ڈی جے، باجے اور گلوں کے اندر مالائیں لاکھوں لاکھوں کی پڑی رہتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے پیسہ ہے لیکن تعلیم کے لیے نہیں ہے، اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو دن میں 400-500 روپے نہ کماتا ہو کہ اب 100 روپے اپنے بچے کے نام کے نکال کر کے نہیں رکھ سکتا۔ وہ 30 دن میں 3000 ہو جائیں گے، اپنے بچے کو بڑے سے بڑے اسکول اور کالج میں پڑھا سکتا ہے۔ اپنے کھانے کے شوق کم کریے، اپنی بیاہ شادی کے شوق کم کریے، اپنے لڑائی اور جھگڑے میں خرچے کو کم کریے۔ کسی سے بھی لڑ بھیڑ کر کے آ جاتے، پولیس والوں کے لیے 10-10 20-20 50-50 ہزار نہ جانے کہاں سے دینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن شریعت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر بیڑی سگریٹوں کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 4-5 ہزار روپے مہینے کے بیٹھتے۔ لگا لینا حساب بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے۔ ہم اپنا گٹکا ختم نہیں کر سکتے، سگریٹ ختم نہیں کر سکتے، بچہ ان پڑھ رہ جائے، جاہل رہ جائے، لیکن ہمارے شوق پورے، ہاں ہم اپنے شوق ضرور پورے کریں گے، ہمارے شوقوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لگانا کسی کا بیٹھ کر کے سگریٹ کا اور بیڑیوں کا حساب، اگر 4-5 ہزار سے کم کا بیٹھ جائے ایک مہینے کا۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ بہانے بند کر دو کہ ہم غریب ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، لہذا ارادے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے۔ آج ہماری پستی اور کمزوری کی وجہ گورنمنٹ نہیں، حکومت نہیں، ہماری پستی اور کمزوری کی وجہ ہم تعلیم میں صفر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تعلیم میں آگے نہیں ہیں۔ لہذا ملک کو چلانے والے 2 یا 3 آدمی نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے جنہوں نے بڑے بڑے کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے نیک بندو، اگر ملک کی زمین پر حصہ چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ۔ غریب سے غریب بھی اپنے بچے کو تعلیم دے سکتا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو گمراہی سے بھی بچاؤ، اللہ سے دور ہونے سے بھی بچاؤ۔ اس کے لیے مدرسوں میں داخل کراؤ، مسجدوں کے مکتبوں میں داخل کراؤ، اپنی بچیوں کو مدرسوں میں مکتبوں میں داخل کراؤ۔ انشاءاللہ العظیم اللہ جو ہمیں ذلت دے رہا ہے، جو ہم ذلت کا سبب بن رہے ہیں، یہ تمام کی تمام انشاءاللہ پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم